فقہا نے باب العیدین قائم کیا، دو عیدیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سال میں 2 دن یہاں کے مقامی لوگ تہوار مناتے ہیں، کھیل و کود کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ابدلکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بہتر دن عطا فرمائے، اور وہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ 2 بہترین دن عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا ان لکل قوم عیدا فہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے۔ کیا معنی؟ لوگ تہوار مناتے ہیں، اس تہوار میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، ناچتے ہیں، کودتے ہیں، شراب اور کباب کی محفلیں سجاتے ہیں، خون ریزی کرتے ہیں، لوگوں کے حق تلف کرتے ہیں۔ وہ ان کی عید ہے اور یہ ہماری عید ہے کہ ہم عید مناتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ عام دنوں میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، عید کا دن ہوتا ہے تو ہم 6 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری عید ہے کہ ہماری اس عید میں شکر بڑھ جاتا ہے، اللہ کی کبریائی بڑھ جاتی ہے، تکبیر بڑھ جاتی ہے۔ آتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جاتے ہوئے بھی ہم اس کی توحید کا ترانہ گاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور آپ بھی پڑھو میرے ساتھ، اللہ کے فرشتے لکھیں گے اور اللہ راضی اور خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ خوشی آئی تو اللہ کا ذکر بڑھ گیا، خوشی آئی تو نماز میں اضافہ ہو گیا، خوشی آئی تو انکساری بڑھ گئی، خوشی آئی تو عبودیت پیدا ہو گئی، عبادیت پیدا ہو گئی، جھکنا آ گیا، مٹنا آ گیا، اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنا آ گیا۔ اور غور کرو ان عیدوں کا فلسفہ کیا ہے، ان عیدوں کی حکمتیں کیا ہیں۔ یہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر عبادت کے بعد آئی، عید الاضحیٰ وہ بھی عبادت کے بعد آئی۔ عید الفطر روزوں کے بعد آئی، یہ روزوں کا انعام ہے، یہ روزوں کا ثمرہ ہے، یہ روزوں کا نتیجہ ہے، یہ صیام کا، یہ قیام کا، یہ تراویح کا، یہ اعتکاف کا، یہ تمہارے تلاوتوں کا، ذکر اور اذکار کا انعام ہے، اس پر خوشی کا اظہار ہے۔ اور عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ حج کی عبادت کے شکرانے میں آئی، عبادت کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تم روٹی روزی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے،
दौलत जमा करने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम मुल्क में फसाद और खून रेजी करने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम शहरों को ताख्त व ताराज करने के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम अल्लाह की तौहीद के लिए पैदा किए गए, इबादत के लिए पैदा किए गए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मैंने जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत सिर्फ नमाज और रोजा नहीं, ये भी इबादत है। याद रखो, नमाज और रोजा बदनी इबादतें हैं। ज़कात, सदक़ा फितर, कुर्बानी माली इबादतें हैं। इन इबादतों के जरिए इंसान को तैयार किया जाता है, इंसान को तैयार किया जाता है अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए। इस्तेदाद पैदा की जाती है, मलका पैदा किया जाता है। नमाज और ज़कात और रोज़े के ज़रिए मुसलमानों याद रखो, तुम्हारे अखलाक बनाए जाते हैं, तुम्हारे अखलाक संवारे जाते हैं, तुम्हें तहज़ीब अखलाक की नेमत दी जाती है। ज़रा फ़लसफ़े पे गौर करो। हमने तो नमाज में सिर्फ टकरे मारना सीखा और रोज़े में भूखा और प्यासा रहना सीखा। कभी नमाज की हकीकत में उतरे नहीं, कभी रोज़े के फ़लसफ़े पे गौर नहीं किया, कभी हज और ज़कात के फ़लसफ़ों में गौर ही हमने नहीं किया। ज़रा सोचो, तवज्जो करो। मैंने कल जुमे में भी अर्ज़ किया था, दो रूहानी बीमारियां हैं। इन बीमारियों ने इंसान को तबाह और बर्बाद कर दिया। आज मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है और ये तबाही जो मुल्क में आ रही है, आई हुई है, ये उन दो रूहानी बीमारियों का नतीजा है जिन बीमारियों का इलाज कुरान ने बताया, जिनका इलाज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ फरमाया। और वो बीमारियां क्या हैं? एक माल की मोहब्बत, एक इक़्तिदार की मोहब्बत। माल की मोहब्बत, हुब्बे माल, हुब्बे दुनिया, सीम और ज़र की मोहब्बत, करेंसी, पैसे, सोने चांदी, डॉलर, दिरहम, रियाल, पाउंड की मोहब्बत। इस मोहब्बत ने इंसान को अंधा कर दिया, पागल कर दिया, हराम को हलाल करने पे मजबूर कर दिया। माल की मोहब्बत में लोगों ने रिश्तों को तोड़ा, माल की मोहब्बत में लोग अल्लाह से दूर निकल गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीआ। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है, दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की बुनियाद है। आज झूठ बोला जा रहा है, पैसे के लिए बददियांती की जा रही है, पैसे के लिए खियानत की जा रही है, पैसे के लिए करप्शन की जा रही है, माल की मोहब्बत में चोरियां की जा रही हैं, माल की मोहब्बत में डकैतियां की जा रही हैं, माल की मोहब्बत में ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। पैसे जमा करने के लिए आज मखलूक खुदा भूखी मर रही है और लोगों ने अपने स्टोर भरे हुए हैं अपने माल को बढ़ाने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए। आज इस पैसे के लिए बाप अपने बेटे को कत्ल कर रहा है, औलाद अपने माँ बाप को कत्ल कर रही है। आज पैसे की मोहब्बत में
شوہر اپنی بیوی کا دشمن ہے، پیسے کی محبت میں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، پیسے کی محبت میں دیانت کے جنازے نکل رہے ہیں، پیسے کے محبت میں لوگ اندھے ہیں، گنگے ہیں، پیرے ہیں، مجنون ہیں، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، حالانکہ یہ پیسہ فانی ہے، دولت دوسروں کی ہے، تمہاری ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تعیس عبد الدرہم و تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الخمیصہ، برباد ہو گیا سونے کا بندہ، برباد ہو گیا چاندی کا غلام۔ پہلے زمانے کی کرنسی سونا اور چاندی تھی، وہ تم سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، تمہاری کرنسی کاغذ کا پرزہ ہے۔ کسی زمانے میں اس کی بیگ پر سونا ہوتا تھا، اب دنیا میں وہ قانون بھی ختم ہو گیا، اس کی بیگ پہ سونا بھی نہیں ہے، اب تو اس کی بیگ پہ ڈالر ہیں، اور پاکستان میں ڈالر بھی نہیں ہے، اور ڈالر کی بیگ پہ بھی سونا نہیں ہے۔ پیارو، وہ سونے اور چاندی کا دور تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تعیس عبد الدرہم و تعیس عبد الدینار، یہ درہم کا بندہ ہے، چاندی کا بندہ ہے، چاندی کا پجاری ہے، سونے کا پجاری ہے، یہ مال پرست ہے، یہ زر پرست ہے۔ تعیس عبد الخمیصہ، خمیصہ چادر کو کہتے ہیں، کپڑا بھی اس وقت مہنگا تھا، امپورٹڈ کپڑا بہت مہنگا تھا۔ فرمایا تعیس عبد الخمیصہ، یہ کپڑے کا بندہ، یہ بھی تباہ ہو گیا۔ ایک حدیث میں آئے اعطی منہ رضیہ، دولت ملے تو خوش ہوتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ مِنْهُ سَخِطَ، دولت نہ ملے تو ناراض ہوتا ہے۔ دولت کا پجاری اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ قارون کی مثال ہمارے سامنے ہے، دولت کا پجاری تھا، مال کی محبت میں مبتلا تھا، اور اللہ نے کہا قرآن کریم میں خبردار، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، مال اور دولت کی کثرت اور ہوس نے تمہیں غافل کر دیا، قبروں میں جا کے گرو گے، مر جاؤ گے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما۔ ہائے افسوس، قرآن کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، بے سہارا بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھتے، مال کی محبت میں ان پہ خرچ نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تمہیں غریب کے آٹے کی فکر نہیں۔ او گندم چورو، آٹے کو اور گندم کو چھپا کر مہنگی بیچنے والوں، یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں، یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ قرآن تمہیں ڈانٹ رہا ہے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ میرے بندے صبح سے شام تک آٹے کے لیے لائن میں کھڑے تھے اور ہارٹ اٹیک سے مر گئے، اور تم 6,000 روپے گندم کے ریٹ کے انتظار میں گندم چھپا کے بیٹھے رہے، نہیں پوچھے گا اللہ۔ ہائے، آج کا دن تھا، عید کا دن تھا، ہم نے تو یتیم کو کبھی پوچھا نہیں۔ آج ہی کا دن دو جہاں کے سردار، اولین و آخرین کے سردار حضور نبی کریم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ درود حضور کے لیے تحفہ ہے. آج سب کو تحفے دو گے, اپنے نبی کو تحفہ بھیجو, کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم. عید کے لیے نکلے بچے نئے نویلے کپڑے پہن کر, خوشبوئیں لگا کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. ایک بچہ میلا کچیلا پرانے کپڑوں میں بیٹھا ہے, چہرے پہ اداسی ہے. میرے آقا تشریف لائے, اسے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹے تمہیں کیا ہے, سب عید کی تیاری کر رہے ہیں اور تم آرام سے بیٹھے ہو. کہنے لگا تجھے کیا پتا, تو جا اپنا کام کر. یہ سارے باپوں والے ہیں, میرا باپ فوت ہو گیا. یہ ساری ماں والے ہیں, میری ماں نے دوسری شادی کر لی, وہ اپنے گھر میں مصروف ہو گئی. میرا بھی باپ ہوتا مجھے سوٹ لا کے دیتا, میرا بھی باپ ہوتا مجھے بوٹ لا کے دیتا, میرا بھی باپ ہوتا میرے سر پہ ہاتھ رکھتا, میرا بھی باپ ہوتا جو مجھے نئے نویلے کپڑے پہناتا. دو جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے والی تھے, یتیموں کا ماوا تھے, ملجا تھے. ہم نے تو مال کی محبت میں بیوہ کی زمین ہڑپ کی, یتیموں کے رقبے اپنے نام کروائے. کیسا چچا ہے, کیسا ماموں ہے, یتیم کا مال ہڑپ کر رہا ہے. اچھے پلاٹ رقبے اپنے حصے میں, بیکار زمین یتیم کے حصے میں. اور ظالم چچا اور ماموں, تو نے نہیں مرنا, قبر کے کیڑے تیرا انتظار کر رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم, قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے لا تتبدل الخبیث بالطیب. او لوگو, یتیم کے اچھے مال کے بدلے گندا مال اسے مت دو. وَلَا تَأْكُلُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کا مال نہ کھاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا, جو ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں دوزخ کے انگارے بھر رہے ہیں. یہ نہ کہنا مولوی صاحب نے سخت تقریر کر دی, یہ قرآن ہے, قرآن سنا رہا ہوں. میں کون ہوں کہ کوئی بات کہوں, یہ اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں, زبان میری ہے, بات ان کی. الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, جو ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں, انما یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کے انگارے بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا, جلد جہنم کا ایندھن بن جائیں گے, جہنم میں داخل ہو جائیں گے. علماء سے کہو, مولویوں سے کہو, خطیبوں سے, علماء تو بڑی اونچی بات ہے, وہ تو سب کچھ بیان کرتے ہیں, وہ یہ مسئلے بھی تمہیں بتائیں. مال کی محبت میں اندھے مت بن جاؤ. اللہ کے نبی نے مال کی محبت دلوں سے نکالی. دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ. قرآن نے کہا شرم کرو, خیال کرو یتیموں کا, غریبوں کا, مسکینوں کا. سبحان اللہ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, تم مسکین کے کھانے کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, افسوس مال کی محبت میں وراثت کھا جاتے ہو, پوری کی پوری وراثت ہڑپ کر جاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, بہن کی وراثت کھا گئے, بیٹی کی وراثت کھا گئے,
محروم کر دیا بیٹیوں کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، من حرم وارثا عن وراثتہ، جس نے اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کیا، آگ کیا، میرا اللہ اسے قیامت کے دن جنت کی وراثت سے محروم کر دے۔ قرآن نے وراثت کا تفصیلی قانون دیا۔ آج عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، میری اور آپ کی بیٹیوں کو، یونیورسٹیوں کے لڑکیوں کو بہکایا جاتا ہے۔ اٹھو قرآن کے خلاف، اٹھو مذہب کے خلاف، اٹھو دین کے خلاف، اٹھو مولویوں کے خلاف۔ وہ باہر نکل آتی ہیں پیسے لے کر، میرا جسم میری مرضی، اور اس بار تو مولوی اور قاری کے خلاف کتبے لے کے آئیں۔ یاد رکھو، مولوی سے تکلیف بے دینوں کو اس لیے ہے کہ مولوی سے نہیں، انہیں قرآن سے تکلیف ہے، اور مولوی قرآن سناتا ہے۔ مولوی سے تکلیف نہیں، حدیث سے تکلیف ہے، مولوی سے تکلیف نہیں، مذہب سے تکلیف ہے۔ اس لیے مولوی کو گالی بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ نہ مولوی کے قریب جائیں گے، نہ انہیں قرآن ملے گا، نہ مولوی کے قریب جائیں گے، نہ انہیں حدیث ملے گی۔ بدنام کر دو مولوی کو، ملا کو، مذہب کو، دین کو، مسجد کو، مدرسے کو، خانقاہ کو بدنام کر دو۔ یہ سازش انگریز کے دور سے چلی ہے اور آج پنپ رہی ہے۔ ہر تباہی کا ذمہ دار مولوی ہے۔ بکتے 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 زبان نہیں چپ ہوتی۔ مولوی سے اس لیے نفرت، مذہب سے اس لیے نفرت، مدرسے سے اس لیے نفرت کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے اور وہ اللہ کے دشمن ہے۔ وہ تمہیں نبی کے قریب کرتا ہے اور وہ نبی کے دشمن ہے۔ وہ تمہیں قرآن کے قریب کرتا ہے، وہ قرآن کے دشمن ہے۔ ذرا سازشیں سمجھا کرو، ان کی سازش کا شکار نہ ہوا کرو۔ مولوی کھا گئے، مولوی کھا گئے، مولوی کھا گئے۔ مولویوں پہ تو کوئی کیس نہیں چلا نیب میں، کیس تو تم پہ چلے ہیں۔ وہ دیکھو فقیر مولوی مفتی عبدالشکور حادثے میں شہید ہوا، بیٹھ جاؤ، حادثے میں شہید ہوا، کوئی پروٹوکول نہیں، خود گاڑی چلا کے جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی زندگی میں اس کو جی بھر کے گالیاں بکیں اور اس کی موت پہ جشن منایا۔ عالم دین کی موت پہ جشن منانے والوں، موت تمہیں بھی آنی ہے۔ کہتے ہیں دشمن مرے خوشیاں نہ کریے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ کون سی بد تہذیب، بے ادب، بے حیا قوم پیدا ہو گئی، کس خبیث نے ان کی یہ تربیت کی؟ موت پہ جشن مناتے ہو۔ اس کی موت کے بعد پتہ چلا وہ ایک کچے گھر کا مالک ہے، جس کی لپائی بھی وہ اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا، جس کی کوئی ذاتی کار نہیں، موٹر سائیکل پر اس نے الیکشن کمپین کی۔ اس کی موت کے بعد دنیا کو یہ ظاہر ہوا وہ ایسا پارلیمنٹیرین ہے کہ جو مسجد کا امام ہے اور جس کی کل تنخواہ 9,500 روپے ہے۔ 9,500 لاؤ ایسا فقیر انسان۔ مولوی مولوی مولوی، مدرسہ مسجد، اب تو مسجد کو بھونکتے ہیں، آذان کے خلاف بدزبانی۔ سازش یہ ہے کہ مذہب سے کاٹ ڈالو، دین سے مسلمان کو کاٹ ڈالو۔ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا،
قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ اللہ کی قسم، میری اور آپ کی شناخت اسلام ہے، میری اور آپ کی عزت اسلام ہے، میری اور آپ کی پہچان اسلام ہے، میری اور آپ کا سہارا اللہ کے نبی ہیں، میری اور آپ کا سہارا اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے نبی کی رحمت ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے نبی سے دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے پروپیگنڈے میں نہ آیا کرو۔ آج میڈیا میں جھوٹ ہے، سوشل میڈیا میں 70-80% جھوٹ ہے، تبرہ ہے، کالے کو سیاہ کو سفید کر کے دکھایا جا رہا ہے، سفید کو سیاہ کر کے دکھایا جا رہا ہے، ملک کی ثقافت بدلی جا رہی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، میں چند منٹ اوپر لوں گا مضمون پورا کرنے کے لیے۔ عورت کی حقوق کی بات تو کرتے ہو لیکن وراثت کی بات نہیں کرتے۔ آج 70% خواتین کو وراثت سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ بناؤ نا قانون، وراثت ہڑپ کرنے والوں کو ڈالو جیل میں، اس لیے کہ قرآن کن الفاظ میں خواتین کی وراثت کو بیان کرتا ہے۔ سنو، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ وصیت کا لفظ سنتے ہو، موت کے وقت جو ہدایات دی جائیں انہیں وصیت کہتے ہیں۔ اللہ تو موت سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں جیسے وصیت کو غور سے سنتے ہو، میرا یہ حکم بھی غور سے سنو۔ اللہ کیا حکم ہے؟ غور سے سنیں۔ یوصیکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کا حکم ہے اپنی 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ دو، یعنی وراثت پہلے بیٹیوں کو دو پھر بیٹے کو دو۔ آج وراثت میں سستیاں ہیں، جس کے ہاتھ آتا ہے وہی ہڑپ کرتا ہے۔ ہائے، مال کی محبت میں مسلمان اتنا اندھا ہو گیا۔ اگلے دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی، مردہ باپ کے انگوٹھے پکڑ کر بیٹا لگوا رہا ہے، وراثت اپنے نام کروا رہا ہے۔ اتنے اندھے ہو گئے ہو، باپ کے قرضے کے وارث نہیں، وراثت کے وارث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نسمۃ المؤمن معلقۃ بدینہ، جب تک قرضہ ہے تم اٹکے ہوئے ہو، تمہاری روح لٹکی ہوئی ہے، جنت میں نہیں جا سکتی، چاہے تو کتنا بڑا حاجی، غازی، نمازی۔ یہاں تو قرضہ لیتے اس لیے ہیں کہ دینا نہیں، دینا ہی کوئی نہیں، اس نیت سے لینا ہے۔ پیسہ حرام کا، کرپشن کا، رشوت کا، چوری کا، پرایا مال، یہ کیا ہے؟ مال کی محبت ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس دل میں مال کی محبت آئے گی وہ گناہوں کی جڑ بنے گا۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کا اصل ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے۔ یہ بڑی روحانی بیماری ہے، توڑو اس بیماری کو، علاج کرو۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات۔ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، یہ زکوٰۃ کا فلسفہ ہے۔ مال تقسیم کرو، لوگوں تک پہنچو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ سنو، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کتنا پیارا ارشاد ہے۔ الساعی علی الیتامى علی الارامل والمساکین کالصائم الذی لا یفطر والقائم الذی لا یفطر۔ فرمایا جو بیوہ عورتوں کا خیال کرتا ہے
یتیموں کا خیال کرتا ہے، غریبوں کا خیال کرتا ہے، وہ اس روزے دار کی طرح ہے جو ساری زندگی روزہ رکھے کبھی روزہ نہ چھوڑے، اس شب بیدار کی طرح ہے جو ساری زندگی ساری رات عبادت کرے کبھی کوتاہی نہ کرے۔ غریب کی خدمت کا یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ آئی مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے، اور دوسری بیماری ہے حب جاہ۔ یہ باتیں تمہیں اسی سٹیج سے ملیں گی انشاءاللہ، قرآن و سنت کی باتیں جامعہ فاروقیہ سے آپ کو ملیں گی۔ حب جاہ بڑی روحانی بیماری ہے۔ حب جاہ کیا ہے؟ عزت کی محبت، عزت کی بھوکے، اقتدار کے بھوکے، منصب کے بھوکے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے مجھے اقتدار ملے، 6 کروڑ دے کر لوگ ٹکٹیں لے رہے ہیں۔ کیا کرو گے؟ اس کا مطلب ہے کہ سیاست بزنس ہے، 6 کروڑ انویسٹ کر کے 6 ارب کماؤ گے، ملک ترقی کرے گا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم 6 کروڑ پارٹی والوں تم 6 کروڑ لو اور غریب 6 کروڑ دے کر الیکشن لڑے؟ آج ملک برباد کر دیا اس حب جاہ نے۔ ہر بندہ منصب کا متلاشی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں ہوں اقتدار میں آؤں تو ٹھیک ہے، اگر میں اقتدار میں نہ آؤں تو سب غلط، میرے علاوہ سارے چور، سارے ڈاکو، سارے بدماش۔ اور دوسرے کہتے ہیں میرے علاوہ سارے ایسے، سارے ایسے، سارے ایسے۔ اسلام تو کہتا ہے جو عہدے کا طالب ہے اس کو عہدہ نہ دو۔ میرے آقا نے فرمایا جو عہدہ نہیں چاہتا اسے عہدہ مل گیا، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، اور جو عہدے کو چاہتا ہے اور اسے عہدہ مل گیا اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ کسی نے اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی، اس لیے کہ اللہ کے قانون سے بغاوت کی، اسلام سے بغاوت کی، دین سے بغاوت کی۔ حب جاہ گندی بیماری ہے۔ آج ہر بندہ حب جاہ کا مریض ہے۔ میری خوشامد ہو، میری تعریف ہو، جو کام میں نے نہیں کیے وہ بھی کارنامے میرے گنوائے جائیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ قرآن نے اس کے علاج کے لیے ہمیں نماز ادا کی، فرمایا نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ کی مدد آئے گی، ایک صبر کرو، دوسرا نماز پڑھو، نماز کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی۔ اس لیے آج عید کا دن، اور عید کا دن نماز کا دن، عید کا دن تکبیر کا دن، عید کا دن اللہ کی بڑائی کا دن، عید کا دن عاجزی کا دن، عید کا دن محبتوں کا دن، عید کا دن الفتوں کا دن، عید کا دن غریبوں کی غمخواری کا دن، عید کا دن صلہ رحمی اور رشتوں کو جوڑنے کا دن، عید کا دن صدقات اور خیرات کا دن۔ آج کیسا دن ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمان روزے رکھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، پھر عید کا دن آتا ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرقات، آپ جب گھروں سے چل کے آئے تو ان راستوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے تھے۔ حضور نے فرمایا فرشتے راستوں پہ کھڑے ہیں، ملتان روڈ پر، تھانہ چوک پر، چوک فوارے پر، بسم اللہ چوک پر، کالی پل پر، عیدگاہ روڈ پر، شہر کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر چوک پر آج فرشتے کھڑے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔
وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرقات فنادوا، فرشتے ایک آواز لگا رہے ہیں لیکن تم اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے، اللہ کے نبی نے سنا، بتایا اور ہم نے آپ تک پہنچایا۔ کہو سبحان اللہ۔ فنادوا، فرشتے پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اغدو یا معاشر المسلمین الی رب کریم، اور مسلمانوں چلو کریم رب کے پاس چلو، تم عیدگاہ نہیں آئے، تم رب کے پاس آئے ہو، اللہ کے پاس آئے ہو۔ اغدو الی رب کریم، کریم رب کے پاس چلو۔ یمن بالخیر، وہ خیر کے ساتھ احسان کرتا ہے، ثم یصیب علیہ الجزیل، پھر اس پہ بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ لقد امرتم بقیام اللیل فقلتم، اس نے تمہیں حکم کیا کہ تراویح پڑھو، تہجد پڑھو، تم نے رمضان میں تراویح بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی۔ وَأُمِرْتُمْ بِصِيَامِ النَّهَارِ فَصُمْتُمْ، اس نے تمہیں حکم کیا کہ دن کو روزے رکھو، تم نے روزے بھی رکھے۔ وَأَطَعْتُمْ رَبَّكُمْ، تم نے اپنے اللہ کی باتوں کو مانا، لہٰذا اب انعام ہے۔ فَاقْبِضُوا جَوَائِزَكُمْ، اپنے انعام لے کے جاؤ، جاؤ عیدگاہ میں آج سرمنی ہو رہی ہے، تقسیم انعامات کا جلسہ ہو رہا ہے، جاؤ اپنے انعام لو، انعام وصول کرو۔ فَإِذَا صَلَّوْا، جب وہ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، اب نماز پڑھ لو گے نا، نادا منادن، آسمان سے آواز آتی ہے، کیا؟ الا ان ربکم قد غفر لکم، شیرآباد والو آواز آ رہی ہے، تمہارے رب نے تمہیں معاف کر دیا، سبحان اللہ کہو۔ الا ان ربکم قد غفر لکم، تمہارے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ فرجعوا راشدین الی رحالکم، کامیاب ہو کر اپنے گھروں کو جاؤ، اپنے گھروں میں جاؤ، تم کامیاب ہو۔ فہو یوم الجائزہ، عید کا دن انعام کا دن ہے، اور فرمایا زمین والے اسے عید کا دن کہتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اسے انعام کا دن کہتے ہیں۔ آج انعام کا دن ہے، اللہ ہمارے روزے، نمازیں، عبادات، طاعات، اعتکاف، عمرے، زکوٰۃ، صدقات قبول کرے، آمین کہو۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید سے پہلے صدقہ فطر کی ترغیب، کل میں نے جمعے پہ اس کا تفصیلی فلسفہ بتایا تھا کہ صدقہ فطر کا حکم کیوں ہے۔ اب وہ باتیں نہیں دہرا سکتا، وقت نہیں، صرف ایک بات دہراتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا صدقہ فطر اس لیے فرض ہے، طہرۃ للصیام عن اللغو والرفث، تاکہ تمہارے روزوں میں جو کوتاہیاں ہوئیں وہ دور ہو جائیں۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، غریبوں اور مسکینوں کی روٹی بن جائے، کھانا بن جائے۔ پھر اگلی بات، من اداها قبل صلاۃ العید فهو صدقۃ مقبولۃ، عید سے پہلے دو گے تو قبول ہوگا، یہ صدقہ قبول ہوگا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فهي فریضہ، فهي صدقۃ من الصدقات، عید کے بعد صدقہ فطر دو گے تو قبولیت کا وعدہ نہیں، لہذا جنہوں نے ابھی صدقہ فطر نہیں دیا یہ طلبہ پھر رہے ہیں، ان کو خالی نہ بھیجو، صدقہ فطر بھی دو، زکاتیں بچی ہوئی ہیں زکاتیں بھی دو۔ اس کا بہترین مستحق آپ کا یہ مرکز ہے، جامعہ فاروقیہ شجاعت۔ جو لوگ شروع سے آ رہے ہیں انہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کام بول رہا ہے۔ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، میں کیوں بولوں، کام بول رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ دین کے سب شعبوں پر اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ مرکز جامعہ فاروقیہ پوری دنیا میں معروف ہے، آپ کی آواز پوری دنیا میں جاتی ہے۔ آپ کا یہ مرکز مفت تعلیم دے رہا ہے، دین سکھا رہا ہے، بچیوں کو الگ بچوں کو الگ، کوئی فیس نہیں، میٹرک کروا رہا ہے، عربی بول چال سکھا رہا ہے، انگلش بول چال سکھا رہا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔
یہاں 1800 طلبہ طالبات پڑھتے ہیں. ہمارے بچیوں کا مدرسہ تنگ پڑ گیا اور اللہ کی توفیق سے ہم عید کے بعد بچیوں کے مدرسے میں جو ہمارا دار القرآن تھا 24 مرلے میں ہم نے بنایا تھا اس کا اگلا فلور شروع کر رہی ہیں. ایک فلور پر 2 کروڑ روپے کا خرچ ہے, 2 کروڑ کا. ابھی ہم نے صرف سریا خریدا ہے اور وہ سریا آیا ہے حضرت 42 لاکھ روپے کا, خالی سریا آیا ہے. 30 لاکھ کی ادائیگی ہوئی ہے اور تقریباً 12 لاکھ ادائیگی باقی ہے. آپ کا یہ جامعہ آپ کی پوسٹ میں یہ یتیم بچوں کا ہاسٹل بن رہا ہے. یتیم کے کتنے حقوق ہیں. انشاءاللہ جب عید الضحیٰ پہ آؤ گے تو چھت پڑ چکی ہوگی انشاءاللہ. تو کہہ دو یہ مفت میں کام نہیں ہوتے, ہماری کوئی گرانٹیں نہیں ہیں. آپ چندہ دیتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, ہم لیٹر باکس سے خرچ کرتے ہیں. آپ مدرسے کے لیے دیتے ہیں, ہم مدرسے پہ خرچ کرتے ہیں. طلباء کے لیے دیتے ہیں, ہم طلباء پہ خرچ کرتے ہیں. آج کل گندم کا سیزن ہے, یہاں 1100 طلباء کا کھانا بنتا ہے. 3000 من گندم خرچ ہے, 3000 من. شیر آباد والوں آپ رقبوں والے ہیں, آپ کا فصلوں کا عشر بنتا ہے, اپنے عشر جامعہ کو دو. یہ طلباء آپ کے عشر سے کھانا کھائیں گے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہماری برادری کے ایک بزرگ تھے حاجی اللہ دیتا مرحوم, میری والدہ کے نانا مرحوم تھے. انہوں نے 1975 میں 19 بیگھے رقبہ وقف کیا. اللہ کی قسم 75 سے آج تک ہر سال گندم آتی ہے. کتنے 100 حافظ عالم, کتنے ہزار حافظہ عالمہ مفتی بن گئے. ان کی قبر کتنی ٹھنڈی ہوگی, روشن ہوگی. جو دے جاؤ گے وہ کام آئے گا. یہ سامنے جو بلڈنگ ہے الحمدللہ اس کے 4تھے فلور پر بھی اب تعلیم شروع ہو رہی ہے. باہر کے فنشنگ کا کام ہے. آپ کا یہ ادارہ ڈائلیسس مفت کر رہا ہے, مہنگا ترین علاج ہے. ہمارے یہ ڈاکٹر عظمت علی عابدی صاحب سرپرست ہیں ہمارے میڈیکل یونٹ کے, ان سے پوچھو 20 لاکھ مہینے سے زائد خرچ ہو جاتا ہے ہسپتال پر. یہ غریبوں کی خدمت ہو رہی ہے. 100 سے زیادہ بیوگان ہیں جن کو ہم مفت راشن دے رہے ہیں اور ہر مہینے مل رہا ہے. معاشی بحران میں نظام چلانا مشکل ہے. 2 مہینے ہم بیوگان کو بھی نہیں دے سکے. آپ سے درخواست کرتا ہوں خود بھی تعاون کیا کرو, دوسروں کو بھی ترغیب دیا کرو. اللہ کی قسم حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا, صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اس سے بخل ٹوٹتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان اداروں کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. سیلاب میں آپ کا یہ شیر آباد کا ادارہ پورے ملک میں پہنچا ہے. 8 کروڑ سے زیادہ سیلاب زدگان کی خدمت کی ہے. 500 کے قریب گھروں کی تعمیر کلی یا جزوی طور پر آپ کے اس ادارے نے کروائی ہے. کئی گری ہوئی شہید شدہ مسجدیں بنوائی ہیں. اب پھر میں خود جا رہا ہوں مساجد کی تعمیر کے لیے. لیکن آج شیر آباد والوں کا عجیب مزاج ہے. فاروقیہ تو امیر ہے, اس کو ضرورت نہیں. کیسا امیر ہے؟ تم نہیں دو گے تو امیر کیسے ہوگا؟ فاروقیہ کا قصور یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے, صرف لیتا نہیں دیتا بھی ہے. جس مد میں دیتے ہو ہم اس مد میں خرچ کرتے ہیں. ہمیں مدرسے کے لیے ضرورت ہے آپ کی زکاتوں کی. یہاں تنخواہیں رک جاتی ہیں. 1 مہینے کی تنخواہیں 90 آدمیوں سے زیادہ کا عملہ ہے. 16 لاکھ تھیں پچھلے سال, اس سال 20 لاکھ کے قریب ہوں گی تنخواہیں صرف 1 مہینے کی. 10 لاکھ روپے تو ماہانہ بجلی کا بل آتا ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ ولیمے کرتے ہیں, کتنی لوگوں کو بلاتے ہیں؟ زندگی میں 2-4 ولیمے کرتے ہیں, 400 آدمی 500 آدمی. یہاں 1100 آدمی صبح, 1100 آدمی شام کو کھانا کھاتا ہے. یہ مفت میں ہو جاتا ہے. مولوی کھا رہے ہیں, مولوی زبیر کاروں پہ پھر رہا ہے. تم بھی پھرو بھائی, تم بھی کام کرو, حسد نہ کیا کرو. کام میں معاون بنو, مزاحم نہ بنو.
روڑے نہ اٹکاؤ۔ بہت سے لوگ ہمارے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ہسپتال کے لیے ہم نے پلاٹ خریدا ہے، اللہ نے توفیق دی تو ایک بڑا ہسپتال بنے گا۔ زندگی اللہ نے دی تو آپ کی جسمانی خدمت بھی کریں گے، روحانی بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ عید کی نماز واجب ہے، 2 رکعت ہے، 6 تکبیریں اضافی ہیں، 3 تکبیریں ثنا کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہنی ہیں، امام بھی کہے گا، آپ بھی کہیں گے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اضافی ہیں، آپ نے بھی کہنی ہے، امام نے بھی کہنی ہے۔ کھڑے ہو جائیں اور عید کی تیاری کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے انعام وصول کریں۔ وما علینا قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا